صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تجارتی مذاکرات کے لیے چین کے دورے کے ایک دن اس نے اور چینی صدر شی جن پنگ دونوں نے بیجنگ کے عظیم ہال آف دی پیپل میں ایک سرکاری ضیافت میں ٹوسٹ کا تبادلہ کیا اور اپنے تعلقات کو دنیا کے سب سے نتیجہ خیز قرار دیا۔ جمعرات کو چین کے دارالحکومت میں واقع 600 سال پرانے تاریخی من کے مندر کے دورے کے بعد شی نے مشترکہ امریکہ اور چین کے مستقبل کی بات کی، ساتھ ہی یہ انتباہ بھی کیا کہ اس بانڈ کو سنبھالنے میں ناکامی ایک انتہائی خطرناک صورتحال پیدا کرے گی۔ سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ PIF کو اس سال کے ورلڈ کپ کے لیے شمالی امریکہ اور ایشیا میں ٹورنامنٹ کا باضابطہ حمایتی نامزد کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ملک 2034 کے ٹورنامنٹ کی میزبانی سے قبل بین الاقوامی فٹ بال کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا کرتا ہے۔ 2026 ورلڈ کپ 48 ٹیموں کو نمایاں کرنے والے عالمی شو پیس کا پہلا ایڈیشن 11 جون سے 19 جولائی تک ریاست متحدہ کینیڈا اور میکسیکو کی مشترکہ میزبانی کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کے دوران آبنائے ہرمز اور ایران کے خلاف امریکا اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال کیا ہے، کیونکہ تنازع کے خاتمے اور آبی گزرگاہ کو کھولنے کے لیے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ اور جمعرات کو اچھی ملاقات کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ آبنائے ہرمز کو توانائی کے آزادانہ بہاؤ کی حمایت کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے بارسلونا کے نوعمر اسٹار لامین یامل کی جانب سے ہسپانوی لیگ ٹائٹل جیتنے کی تقریبات کے دوران فلسطینی پرچم لہرانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمل نفرت کو ہوا دیتا ہے۔ 18 سالہ یمل نے پیر کو بارسلونا کے ذریعے ٹیم کی فتح پریڈ کے دوران ایک کھلی بس سے فلسطینی پرچم لہرایا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 ایسا ہوگا جیسا پہلے کبھی نہیں تھا۔ 6 کنفیڈریشنز کی 48 فرمشتموں پر یہ ٹورنامنٹ مقابلے کی 96 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہوگا۔ کل انسٹاگرام نے عالمی سطح پر انسٹنٹس کے نام سے ایک نیا کیا گیا ہے فیچر جاری کیا، جو مستقل ملکیت والے سوشل نے والی تصاویر کو شیئر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ میٹا کی ملکیت والے سوشل نیٹ ورک نے حقیقی زندگی کے لمحات کو شیئر کر کیا ہے۔ بہت سے صارفین اس فیچر کو بند کرنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے غلطی سے دوسروں کو تصاویر بھیجنا ختم کر دیا ہے۔ یہ پوری طرح سے نہیں سمجھتے کہ یہ فیچر کیسے کام کرتا ہے۔ جب آپ اپنے ان باکس کے نیچے دائیں کونے میں چھوٹے فوٹو سٹیک کو تھپکا کر تو ایپ اس خصوصیت کے بارے میں انسٹنٹ سیکشن کو کھولتے ہیں، جو صارفین کو بتاتی میں ایک مختصر تعارف کھولتی ہے۔ انسٹنٹس غائب ہیں، کوئی ناظرین کی فہرست نہیں ہے، اور یہ کہ ردعمل اور جوابات نجی ہیں۔ اس کے بعد ایپ آپ کو فوری طور پر دیکھنے اور ان پر ردعمل ظاہر کرنے کے عمل سے گزرتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی انکوائری کمیٹی نے اپنی کارروائی مکمل کر لی ہے اور توقع ہے کہ وہ جلد اپنی حتمی رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر تشکیل دی گئی کمیٹی نے معاملے میں ملوث تمام متعلقہ فریقوں کے بیانات ریکارڈ کیے، جن میں سرکاری افسران، سینئر بیوروکریٹس اور کیس سے منسلک افراد شامل ہیں۔ پاکستان چین کو ایلٹ بھینس ایمبریو اور ڈیری جینیٹکس کی برآمدات کو وسعت دینے کا خواہاں ہے، کیونکہ ملک اپنے سب سے بڑے تجارتی پارٹنر کے ساتھ زرعی آمدنی کے نئے سلسلے اور لائف سٹاک بائیو ٹیکنالوجی میں مضبوط تعاون کا خواہاں ہے۔ یہ بات چیف فوڈ سیکیورٹی کے وزیر رانا تنویر حسین اور چین کے دورے پر آئے ہوئے وفد کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ہوئی۔ شرجیل انعام میمن نے اعلان کیا ہے کہ سندھ حکومت ملیر ایکسپریس وے، جسے شاہراہ بھٹو ایکسپریس وے بھی کہا جاتا ہے، کو مئی کے آخر تک عوام کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر کھول دے گی۔ کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر نے کہا کہ یہ منصوبہ ایکسپریس وے کو براہ راست امن و موٹر وے سے جوڑ دے گا، جس سے شہر میں داخل ہونے اور جانے والے لوگوں کے لیے ٹریفک کی روانی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ اسلام آباد گرفتار پی ٹی آئی کے بانی عمران خان سے جمعرات کو ملاقاتیں معطل رہیں، کیونکہ پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی اجازت دینے والے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ IH نے عمران خان کو ہفتوں میں 2 بار منگل اور جمعرات کو اپنے اہل خانہ، وکلاء اور دیگر ساتھیوں سے ملاقات کرنے کی اجازت دی۔ حکم کے باوجود سابق وزیر اعظم کو کئی ماہ سے زائرین سے ملنے پر پابندی ہے۔ اسلام آباد
سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے جمعرات کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ آئی ہینڈ شیک ریٹ پٹیشن اڈیالہ راولپنڈی میں ان کی طویل قید نہائی کو چیلنج کرتے ہوئے اسے غیر قانونی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ عمران توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات چھپانے کے جرم میں 5 اگست 2023 سے قید ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 14 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں، جسے القادر ٹرسٹ کیس بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسے لمحے میں جس نے ایک عام کام کو بہادری کے ناقابل فراموش عمل میں بدل دیا، 44 سالہ ریلوے ملازم محمد لیاقت علی نے اٹک کے جنڈ کوہاٹ سیکشن میں حساس منقور چیک پوسٹ کے قریب خودکش حملہ آور کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ دور دراز کے علاقے کا سکوت اس وقت ٹوٹ گیا جب پاکستان ریلوے کے گینگ میٹ لیاقت نے دھماکہ خیز جیکٹ پہنے ایک مشکوک شخص کا سامنا کیا، جو مبینہ طور پر خوشحال گڑھ پل کے قریب ایک حفاظتی تنصیب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جو کچھ الفاظ کے مختص تبادلے کے طور پر شروع ہوا، وہ تیزی سے ایک محض تصادم میں بدل گیا جو ایک زوردار دھماکے میں ختم ہوا، جس کی گونج آس پاس کے علاقے میں گونجنے لگی اور مکینوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ میری ٹائم رسک مینجمنٹ کمپنی وینگارڈ کے مطابق خلیج عمان میں مبینہ طور پر تیرتی اور موری کے طور پر کام کرنے والے ایک جہاز کو ایرانی فوجی اہلکاروں نے قبضے میں لے لیا ہے۔ برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز تنظیم نے کہا کہ جہاز اب ایرانی علاقائی پانیوں کے لیے پابند ہے۔ زی جن پنگ نے دورے کے پہلے دن ڈونلڈ ٹرمپ کا شاندار استقبال، جو حریف سپر پاورز کے درمیان تعلقات کو بحال کر سکتا ہے۔ ملٹری آنر گارڈ ٹرمپ کے استقبال کے لیے گریٹ ہال آف دی پیپل کے باہر قطار میں کھڑے تھے، بندوق کی سلامی اور امریکی قومی ترانہ بجانے والے بینڈ کے ساتھ مکمل ہوا۔ صدر نے چینی اور امریکی جھنڈوں کے ساتھ خوشی منانے والے اسکول کے بچوں کو ہیلو کہنے کے لیے 2 بار توقف کیا۔ غزہ میں تعطل سے علاقے کی مستقل تقسیم کا خطرہ ہے۔ جنگ بندی کی نگرانی کرنے والے ایک اعلیٰ بین الاقوامی اہلکار نے متنبہ کیا ہے، کیونکہ اسرائیل انکلیو پر اپنا کنٹرول مزید گہرا کر رہا ہے۔ غزہ میں امریکی ثالثی میں جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کے انچارج نیکولے ملاڈینوف نے کہا کہ معاہدے کو آگے بڑھانے میں ناکامی خطرناک جمود کا باعث بنے گی، جس سے غزہ میں 20 لاکھ فلسطینیوں کو قابل عمل مستقبل کے بغیر چھوڑ دیا جائے گا۔ اسرائیل کی طویل مدتی موجودگی کو شامل کیا جائے گا۔ یوکرین کے حکام کے مطابق رات بھر روسی حملوں کی ایک بڑی لہر نے یوکرین کے دارالحکومت کیف کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور کم از کم 44 زخمی ہوئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس نے بدھ کے آغاز سے اب تک یوکرین پر 1560 سے زیادہ ڈرون فائر کیے ہیں، جو جنگ شروع ہونے کے بعد سے 2 دن کے عرصے میں یوکرین پر سب سے بڑا فضائی حملہ ہے۔ زیلنسکی نے جمعرات کو کہا کہ راتوں رات 56 میزائل داغے گئے۔ لیٹویا کی مرکزی دائیں بازو کی وزیر اعظم ایویکا سلینا نے اپنے استعفیٰ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کی بائیں طرف جھکاؤ رکھنے والی اتحادی پارٹی پروگریسو پارٹی کی جانب سے حکومت سے حمایت حاصل کرنے اور انہیں اکثریت کے بغیر چھوڑنے کے بعد میں استعفیٰ دے رہی ہوں، لیکن میں ہار نہیں مان رہی ہوں، سلینا جو 2023 سے وزیر اعظم ہیں نے جمعرات کو ایک ٹیلی ویژن بیان میں کہا۔ اطالی فٹ بال کو مسلسل تیسرے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے میں ملک کی ناکامی میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اور شرمندگی کا سامنا ہے۔ اٹلی کی ٹاپ فلائٹ لیگ سیری اے فکسچر کے آخری راؤنڈ کے آغاز میں صرف 3 دن باقی ہیں۔ نصف ٹیموں کو نہیں معلوم کہ ان کے میچ کب کھیلے جائیں گے۔ بیروت لبنان، اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور جمعرات اور جمعہ کو ایک نازک جنگ بندی کو بچانے کے لیے ہوگا، جسے اسرائیل نے بار بار نظر انداز کیا ہے، جو اتوار کو ختم ہونے والی ہے۔ اس سال یہ تیسرا موقع ہوگا جب لبنانی اور اسرائیلی وفود آمنے سامنے ہوں گے۔ 14 اپریل کو واشنگٹن ڈی سی میں ممالک کے متعلقہ سفیروں کے جمع ہونے کے بعد، اس کے بعد 23 اپریل کو بات چیت کا دوسرا دور ہوگا۔ روسی ڈرون حملوں میں یوکرین کے دارالحکومت میں ایک رہائشی عمارت گر گئی۔ یوکرائنی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی کی تجویز کے باوجود روس نے بدھ سے اب تک 1500 سے زیادہ ڈرون لانچ کیے ہیں۔ کیف سے آڈری میکولپائن کی رپورٹ۔ ایران کی فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کو امریکہ میں ورلڈ کپ گیمز کھیلنے کے لیے ابھی تک کوئی ویزا جاری نہیں کیا گیا ہے۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا نے جمعرات کو فیڈریشن کے سربراہ مہدی تاج کے حوالے سے بتایا کہ کل یا پرسوں ہم فیفا کے ساتھ فیصلہ کن میٹنگ کریں گے. انہیں ہمیں ضمانتیں دینی چاہیے کیونکہ ویزا کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. آبر نئے انجینئرنگ کیمپس اور ڈیٹا سینٹر کی شراکت داری کے ساتھ ہندوستان میں اپنے ٹیکنالوجی کے نقش کو بڑھا رہا ہے، جس کا مقصد اس کی مجموعی مصنوعات کی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کے کاموں کو سپورٹ کرنا ہے. جمعرات کو اوبر نے 2 نئے کیمپس کھولنے کا تفصیلی منصوبہ بنایا جو کہ 2700 لوگوں کو فٹ کر سکتے ہیں اور حیدرآباد میں تقریباً 9600 لوگوں کو فٹ کر سکتے ہیں. یہ دفاتر 2 ہندوستانی شہروں میں اوبر کے موجودہ آپریشنز میں اضافہ کریں گے. یہ دونوں سافٹ ویئر اور انجینئرنگ کے مرکز ہیں. وی سی رسائی، عالمی نمائش، ٹیک کرنچ کوریج اور ایک لاک ایکویٹی فری فنڈنگ پر آپ کا شاٹ ختم ہو رہا ہے. اسٹارٹ اپ بٹل فیلڈ 200 ایپلیکیشن سرکاری طور پر صرف 2 ہفتوں میں بند ہو جائیں گی. اگر آپ ایک بریک آؤٹ اسٹارٹ اپ بنا رہے ہیں یا کسی بانی کو جانتے ہیں جو ہے، اب کام کرنے کا وقت ہے. پچھلے کچھ سالوں میں تخلیقی بازاروں اور پلیٹ فارمز نے محسوس کیا ہے کہ وہ ایک ڈیٹا گولڈ مائن پر بیٹھے ہیں اور وہ اس ڈیٹا کو یا تو خود AI ماڈل تیار کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا اسے دیگر AI لیب سٹاک کو لائسنس دے کر آمدنی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. وائر سٹاک، جس نے پہلے فوٹوگرافروں کو شٹر سٹاک جیسی اسٹاک فوٹوگرافی کی خدمات پر اپنے کام کی تقسیم اور فروخت میں مدد کی تھی، نے بعد کا راستہ اختیار کیا ہے. ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی سسکو اپنی مالیاتی تیسری سہ ماہی میں متوقع سے بہتر منافع اور آمدنی کی اطلاع دینے کے باوجود 4000 سے کم ملازم تھے. یہ اپنی افرادی قوت کا تقریباً 5 کم کر رہی ہے. نیٹ ورکنگ کا سامان بنانے والی کمپنی نے کہا کہ اس نے اپنی لاگت کا ڈھانچہ تبدیل کرنے اور اور سائبر سیکیورٹی میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے اپنے ہیڈ کاؤنٹ کو کم کیا ہے. اس سال کے شروع میں سپاہی ویئر حملوں کی تحقیقات کرنے والے سیکیورٹی محقق ڈونچا اوسیربل نے خود کو ایک غیر معمولی پوزیشن میں پایا. ایک بار کے لیے وہ ہیکرز کا نشانہ بن گیا. پیارے صارف، یہ سگنل سیکیورٹی سپورٹ چیٹ بوٹ ہے. ہم نے آپ کے آلے پر مشتبہ سرگرمی دیکھی ہے جس کی وجہ سے ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے. اوپر سے اپنے سگنل اکاؤنٹ پر موصول ہونے والے پیغام کو پڑھیں. شاؤمی نے پہلے ہی منتخب ڈیوائسز کے لیے اپنا اینڈرائڈ سٹر ڈیولپر پریویو پروگرام شروع کر دیا ہے، لیکن کئی فونز اور ٹیبلز ابھی تک ہائپروس 3 ایک اپ ڈیٹ کا انتظار کر رہے ہیں. زیر التوا فہرست میں بنیادی طور پر بجٹ اور کچھ درمیانی رینج کے آلات شامل ہیں، جبکہ زیادہ تر اعلیٰ درجے کے ماڈلز کو پہلے ہی اپ ڈیٹ مل چکا ہے. فنانس ڈویژن نے سول حکومتی اخراجات کے حوالے سے حالیہ رپورٹس پر وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اخراجات کے مجموعی اعداد و شمار مناسب، سیاق و سباق کے بغیر پیش کیے گئے اور وفاقی اخراجات کے پیمانے اور نوعیت کے بارے میں گمراہ کن تاثر پیدا کیا. جمعرات کو جاری کردہ ایک بیان وزارت نے کہا کہ اخراجات میں زیادہ تر اضافہ وفاقی بجٹ میں اعلان کردہ تنخواہوں میں ایڈجسٹمنٹ اور صحت عامہ کے اہم اقدامات، خاص طور پر حفاظتی ٹیکوں کے توسیعی پروگرام کے لیے مختص کرنے سے منسلک ہے. مریم نفیس پاکستان میں روایتی مشترکہ خاندانی نظام کے کام کرنے کے طریقے سے بالکل متفق نہیں ہیں، خاص طور پر جب بات بیٹوں اور ان کے والدین کے درمیان متحرک تعلقات کی ہو. اداکار نے بالغ بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان پیدا ہونے والی تفریق کے خلاف بات کی جب وہ منگل کو گڈ مارننگ پاکستان میں خواتین کو زندگی میں درپیش عدم تحفظ کے بارے میں بات کرنے کے لیے نمودار ہوئیں. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعرات کو نئی دہلی میں برکس اجلاس کے دوران متحدہ عرب امارات UAE پر اپنے ملک کے خلاف فوجی کارروائیوں میں براہ راست ملوث ہونے کا الزام لگایا. ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا یہ تنازع UAE کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن کہ انہوں نے ایران جنگ کے دوران خلیجی ملک کا دورہ کیا تھا، جس پر عراقچی نے پہلے ہی کہ یہ کہہ کر رد عمل ظاہر کیا تھا کہ تقسیم کے بیج بونے کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں کا حساب لیا جائے گا.